نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. سبحان اللہ. ثم بعثنا من بعده، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد، نوح علیہ السلام کے بعد. جب تک نوح علیہ السلام ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ رہے تو مومن رہے لوگ. جب آپ نے ظاہراً پردہ فرمایا تو اس کے بعد شیطان نے ان سب کو گمراہ کیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اپنے وقت کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا، بھیجا. پھر بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد رسولوں کو الی قومہم، طرف اپنی قوم کے. اپنے اپنے وقتوں میں وہ رسول تشریف لائے اور اولو العزم رسول تشریف لائے. فجاؤہم بالبینات، پس وہ تشریف لائے روشن دلیلوں کے ساتھ، معجزات دے کر ان کو بھیجا گیا. روشن دلیلوں کے ساتھ وہ تشریف لائے. ابراہیم علیہ السلام یہ 7ویں پیغمبر ہیں، رسول 7ویں. اولاً حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام. ان کے بعد پھر نوح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. نوح علیہ السلام کے بعد پھر صالح علیہ السلام، اور ان کے بعد پھر ہود علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. اور ان کی تشریف آوری کے بعد جب آپ نے پردہ فرمایا، پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. اور آپ کے بعد جتنے سارے پیغمبر جتنے تشریف لائے آپ کی اولاد ہیں، جن کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اسی وجہ سے وہ ابراہیمی کلا ہے. 7ویں پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو وہ ہر نبی اپنے اپنے وقت میں تشریف لا کر اس بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح فرمائی، اللہ کے احکامات پہنچائے. اللہ رب العزت فرماتا ہے فما کانوا لیؤمنوا، تو پس وہ ایسے نہ تھے کہ وہ ایمان لاتے، بما کذبوا بہ، اس پر جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، جسے وہ پہلے جھٹلا چکے، وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے. یعنی شریعت کے احکام اور پیغمبروں کے ارشادات، جب انہوں نے ایک پیغمبر کا انکار کیا اور پھر بعد میں اور رسولوں کا بھی انکار کرتے رہے اور کسی کو نہ مانا، اور اسی پر ہی ہٹ درمی اختیار کر لی. انہوں نے ہٹ دھرم ہو گئے، ضد کر لی.
یہ کسی اللہ والے کے سامنے ہٹ دھرمی اختیار کر لینا، ضدی ہو جانا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ کسی اللہ والے کے سامنے، اللہ کے برگزیدہ کے سامنے ہٹ دھرم نہیں ہونا چاہیے، یہ ذہن کے اندر رہے، ورنہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کچھ پانا ہے تو نرم رہو، نرمی اختیار کرو، عجز و انکساری کے اندر رہو، اور جتنی عاجزی میں جاتے چلے جاؤ گے اتنا ہی میرا رب تمہیں بلند کرتا چلا جائے گا، اور جتنا تم اکڑو گے، ہٹ دھرمی کرو گے، اتنے تباہ و بربادی اور پستی کے اندر چلے جاؤ گے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، جسے وہ پہلے جھٹلا چکے، اس لیے ما كذلك نطبع على قلوب المعتدين، پھر فرمایا یوں ہی ہم پھر مہر کر دیتے ہیں ان کے دلوں پر۔ کن کے دلوں پر؟ المعتدین، جو حد سے بڑھنے والے ہیں، سرکش جو ہو جائے، حد سے بڑھنے والا ہے۔ حد سے بڑھی ہوئی چیز اچھی نہیں ہوتی، بندے کو اپنے اعتدال میں رہنا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے، حد کراس نہیں کرنی چاہیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے حد کھینچ دی، بنا دی، اس کے آگے نہ جا ورنہ تباہ ہو جائے گا، اس کے پیچھے پیچھے رہے، اور اسی اتباع میں زندگی گزار، اطاعت میں زندگی گزار، تاکہ تجھے جینے کا بھی مزہ آ جائے اور مرنے کا بھی مزہ آ جائے۔ اللہ پاک نبی پاک کی پکی اور سچی غلامی نصیب